سلیس درس تفسیر آیت روز کے اس حلقے میں آپ کے ساتھ موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر تدبر کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو ایک آیت کلام پاک کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعات سے افضل ہے، اور اگر عمل کا ایک باب سیکھ لے تو 1000 رکعات نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو چلیے نوافل کی 100 رکعات سے افضل ایک اور عبادت کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک آیت کلام پاک کی سیکھنا۔ آج سورہ نازعات کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قسم ہے تیرنے والوں کی جو تیزی سے تیرتے ہیں۔ سورت کا آغاز قسم سے ہوا تھا جس میں اللہ رب العزت فرشتوں کے ان کاموں کی قسم اٹھا رہے ہیں جو وہ موت کے وقت کسی بشر کی جان نکالتے وقت جو عمل وہ کرتے ہیں، ان تمام اعمال کی اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو تیسری قسم جو ہے وہ ہے تیرنے والوں کی۔ تیرنے والوں کی قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں۔ تو ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کفار اور مومنین کی روح قبض کرنے کے لیے تیزی سے آتے ہیں اور تیزی سے ان کی روح کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، اتنی تیزی سے جیسے ایک شخص پانی میں دریا میں تیرتا ہے نا، اور اس کے سامنے کوئی آڑ نہیں ہوتی، نہ کوئی پہاڑ ہوتا ہے، نہ کوئی پتھر ہوتا ہے، کوئی آڑ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ تیزی سے تیرتا چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ فرشتے جو روح قبض کرنے کے بعد مومن ہو یا کفار ہو، اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، منزل مقصود کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح یہ فرشتے بھی تیزی سے آسمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ فرشتے جو ارواح کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف جلدی جلدی اور سہولت سے چل رہے ہیں، جیسے گویا تیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب کی ایک طویل حدیث ہے، اور اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کے روح کو قبض کرتے ہیں، مومن کی روح قبض کرتے ہیں اور روح کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے وہ روح گزرتی ہے، وہ جماعت یہ کہتی ہے کہ کون ہے یہ پاک روح جو فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، یعنی اس کے وہ بہترین نام اور لقب بتاتے ہیں جو دنیا میں اس مومن کا ذکر کرتے ہوئے لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ یہ فرشتے آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کا جو دروازہ ہے وہ کھلواتے ہیں، اور پھر اسی طرح ہر آسمان پر ایسے ہی ہوتا ہے، اور ہر آسمان پر دروازہ کھلتا ہے اور آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ روح کو 7ویں آسمان تک پہنچائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندے کے اعمال نامے کو مقام علیین میں رکھ دو اور اس کو زمین کی طرف واپس لے جاؤ، یعنی اللہ سے ملاقات ہو گئی، اب اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ بہترین مقام جو ہے علیین، جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، جو ایک دفتر ہے، وہاں رکھ دو اور اس کو واپس زمین کی طرف لے جاؤ۔ اب یہ جو جسم ہے جو مدفون ہے، اس کو لوٹا دو۔ میں نے زمین ہی سے جسموں کو پیدا کیا، زمین ہی میں ان کو واپس بھیجتا ہوں اور زمین ہی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روح کو پھر اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر آگے حدیث میں سوال جواب وغیرہ کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ پھر کافر کی روح سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جب اس کافر کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے یہ روح گزرتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کس کی ناپاک روح؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں شخص کا بیٹا، یعنی اس کے تمام برے ناموں اور برے القابات سے جو ذکر کیے جاتے تھے دنیا میں، اس کو مخاطب کیا جاتا تھا، اسی سے وہ فرشتے اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو لے کر فرشتے آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی نہیں کھولے جاتے کافروں کے لیے دروازے آسمانوں کے، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں جب تک داخل نہ ہو اونٹ سوئی کے ناکے میں، یعنی ان کا جنت میں جانا بالکل ایسے ہی ناممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو سجین میں رکھو، پھر اس کی روح پھینک دی جائے گی، پھر ڈالی جاتی ہے روح جسم میں، اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور پھر سوال و جواب کی تفصیلات وغیرہ آگے بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 3 سورہ نازعات کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل زندگی بخیر، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر اسی حلقے میں آپ کے ساتھ ہوں گے آیت نمبر 4 کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔